بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی آلہ و اصحابہ و بارک وسلم۔ اللہ تعالیٰ انسان کا خالق و مالک ہے، اور اللہ تعالیٰ کی ذات اس بات کے لائق ہے کہ بندہ ہر وقت اس کے سامنے سجدہ ریز رہے، لیکن چونکہ انسان میں غلطی اور بھول چوک کا مادہ ہے، اس لیے کبھی نہ کبھی چوک ہو ہی جاتی ہے۔ اس غلطی پر اللہ تعالیٰ اگر بندے کو صرف معاف کر دے تو یہی اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا احسان ہے، لیکن پر قربان جائیے اس مہربان اللہ کی ذات پر کہ جب بندہ کوئی گناہ کر بیٹھتا ہے اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ سے توبہ استغفار کرتا ہے تو وہ صرف معاف ہی نہیں کرتا بلکہ معافی کے ساتھ بہت سے فضائل و انعامات سے نوازتا ہے، جن کا ذکر ہمیں قرآن اور حدیث سے بھی ملتا ہے۔ ان میں سے کچھ فضائل میں آپ کو آگے بتاتی ہوں کہ کس طرح اللہ تعالیٰ ہماری دعائیں قبول کرتا ہے اور ہمارے لیے انعامات دیتا ہے، اور ہمارے بگڑے کام جو عرصہ دراز سے نہیں ہو رہے ہوتے وہ اس ایک عمل سے اللہ تعالیٰ کچھ ہی عرصے میں وہ ہمارے کام کر دیتا ہے، ہماری بگڑی بنا دیتا ہے۔ ہمارے 100 مسئلے مسائل ہوتے ہیں، شادیوں کا مسئلہ، رشتے اچھے نہیں مل رہے، اولاد بگڑ رہی ہے، کاروبار میں ترقی نہیں ہو رہی، جاب نہیں مل رہی، اور بے چینی بے سکونی ہے، گھر میں لڑائی جھگڑے ہیں، بیماریاں کہ جانے کا نام ہی نہیں لے رہی، جو کمائی آتی ہے وہ ڈاکٹروں کے پاس چلی جاتی ہے، تو بہت ہی مشکل حالات ہیں۔ ان سب کے لیے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو ہمیشہ استغفار کرتا رہے گا اللہ تعالیٰ اسے ہر تنگی سے نکال دے گا اور اس کا ہر غم دور کر دے گا، اسے وہاں سے رزق عطا کرے گا جہاں سے اسے رزق ملنے کا گمان بھی نہ ہو۔ کتنی پیاری حدیث ہے۔ اس ایک حدیث میں اتنا کچھ ہے کہ صرف استغفار یعنی استغفر اللہ اگر ہم دن میں پڑھنے کا معمول بنا لیں تو اللہ تعالیٰ ہماری تمام مشکلات ختم کر دے گا۔ اسی طرح سے ایک اور حدیث ہے کہ اے ابن آدم، اگر تمہارے گناہ آسمان تک پہنچ جائیں پھر تم مجھ سے مغفرت طلب کرے تو میں تیری مغفرت کر دوں گا اور مجھے کوئی پرواہ بھی نہیں ہوگی۔ سبحان اللہ۔ یہاں انسان سے اگر معافی مانگ لے تو وہ کچھ 2-4 دن، ہفتہ 10 دن کے بعد ضرور آپ کو طعنہ دے گا، ٹھیک ہے، اسی بات کو بار بار دہرائے گا، لیکن اگر آپ اللہ سے توبہ کر لیں اور اللہ آپ کو معاف کر دے گا تو وہ اللہ تعالیٰ بھول جائے گا کہ کوئی آپ کو طعنہ نہیں ملے گا، کچھ ایسا نہیں ملے گا، آپ کو الٹا اجر و ثواب ملے گا۔ اللہ تعالیٰ پرواہ بھی نہیں کرے گا کہ اس نے کوئی گناہ کیا تھا، اللہ صرف ایک بار ہی معاف کرے گا اور ہماری تمام پریشانیاں ختم ہو جائیں گی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سب کو استغفار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اسی طرح سے ایک اور حدیث بھی ہے کہ جو شخص پابندی سے استغفار کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے ہر فکر سے کشادگی اور ہر تنگی سے راستہ بنا دیتا ہے، اور اس کو ایسی جگہ سے روزی دیتا ہے جو اس کا وہم و گمان میں بھی نہیں ہوتی۔ ہم سوچ بھی نہیں سکتے کہ ہمیں یہاں سے بھی رزق مل سکتا تھا۔ اسی جگہ ہم اگر کام کرتے رہیں، بھٹکتے رہیں، لیکن ہمیں وہ راستہ نظر نہیں آتا، ہمیں وہ برکت نہیں ملتی، لیکن جب اللہ تعالیٰ سے ہم استغفار پڑھنے کی روٹین بنا لیتے ہیں، ہمارے گناہ معاف ہونے لگتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ہمارے مسئلے بھی حل کرنے لگتا ہے، اور ہماری پریشانیاں اس طرح ختم ہوتی ہیں کہ جیسے کبھی تھی ہی نہیں۔ لوگ 40 سال 50 سال دھکے کھاتے رہتے ہیں لیکن ان کے کام نہیں بنتے، اور اگر وہ استغفار کا ورد کر لیں تو اللہ تعالیٰ تمام ان کے معاملات حل کر دیتا ہے۔ استغفار کے فضائل میں سے کچھ فضائل یہ بھی ہیں کہ اللہ تعالیٰ سارے گناہ معاف فرما دیں گے۔ دوسری فضیلت یہ ہوگی کہ جنت میں داخلہ نصیب ہوگا۔ تیسری فضیلت رحمتوں والی بارشیں برسیں گی، مال و دولت میں برکت ہوگی، اولاد نرینہ عطا ہوگی، جسمانی قوت حاصل ہوگی۔ 7ویں فضیلت بستی پرانے والے عذاب ٹل جائیں گے۔ 8ویں فضیلت ہر غم سے نجات مل جائے گی، ہر مشکل و پریشانی سے چھٹکارا مل جائے گا، دعائیں قبول ہوں گی، بستی والوں کو رزق عطا ہوگا۔ اگر آپ استغفار کریں گے اور آپ کے گھر والے بھی ساتھ استغفار کریں تو اللہ تعالیٰ
آپ کے گھر کی ساری کی ساری پریشانیاں دور فرما دیں گے۔ بہت سے واقعات ایسے ہیں جو میری نظر سے گزرے کہ استغفار کرنے سے کسی کے 2 ماہ میں، کسی کے 3 ماہ میں، کسی کے 4 ماہ میں مختلف قسم کے معاملات حل ہوتے گئے۔ اسی طرح سے میری نظر سے ایک گزرا تھا واقعہ کہ ایک عورت کی 2 شادیاں ہوئیں لیکن وہ نہیں چل سکی، کسی وجہ سے طلاق ہو گئی۔ اس کے بعد وہ اکیلی تھی، اکیلی رہ نہیں سکتی تھی، تو وہ چاہتی تھی کہ میری تیسری شادی بھی ہو جائے۔ تو اس نے استغفار کا ورد شروع کر دیا اور 3 ماہ کے بعد اس کا بہت اچھا رشتہ آیا اور اس کی شادی ہو گئی اور وہ اپنے گھر میں بہت خوش و خرم ہے۔ اس سے ثابت ہوا کہ اگر ہم استغفار کریں گے تو اچھے رشتے بھی ملیں گے، گھر بھی آباد رہیں گے، اولاد بھی عطا ہوگی، رزق دولت برکت بھی نازل ہوگی اور لڑائی جھگڑے پریشانیاں ختم ہوں گے، بے اولادی ختم ہو جائے گی، اور سب سے بڑی بات کہ اللہ ہمارے گناہ معاف کر دے گا اور ہمیں اللہ تعالیٰ قیامت کے دن جنت میں جگہ دے گا۔ ہمارے نامہ اعمال اگر نیکیوں سے بھرے ہوں گے تو ہمارے داہنے ہاتھ میں اللہ دے گا، اور اگر استغفر اللہ کہ ہمیں وہ نامہ اعمال داہنے ہاتھ میں نہ ملیں اور بائیں ہاتھ میں ملے تو ہم کیا کریں گے؟ اللہ ہمیں اس وقت سے بچائے، اللہ تعالیٰ ہمیں اس وقت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں روزانہ 1000 بار، کم از کم 1000 بار تو لازمی استغفار کرنی چاہیے، کیونکہ پیارے نبی صبح و شام استغفار کرتے تھے، اور وہ کرتے تھے تو ہم تو بہت ہی گناہ گار ہیں، ہمیں تو کم از کم 1000 بار تو لازمی، اور زیادہ سے زیادہ ہمیں تقریباً 7000 تک روزانہ استغفار کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے اور ہماری دعائیں قبول فرمائے، آمین یا رب العالمین، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔